بلدیہ عظمیٰ کراچی ریٹائر ملازمین کے بقایا جات میں دینے میں جہاں ناکام ہے اور 2016 سے اب تک کے ملازمین جو گریجویٹی فنڈ سے محروم تھے اور پڑی ہوئی پینشن تو دور کی بات ہے، ان کی گریجویٹی اور فنڈ نہیں مل رہے تھے، لیکن اللہ اللہ کر کے کچھ پیسے آئے تھے تو یقیناً 16 اور 17 والے بھی تقریباً نمٹے ہیں، 18 سے لے کے 24 والے جو تاحال ہیں ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ میئر کراچی نے ایک دفعہ پھر خط لکھا، اور خط لکھنے کا تو ان کا طریقہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ خط لکھواتے ہیں اور خط لکھنے والا خط لکھ دیتا ہے، KMC کا نمبر بھی نہیں ڈلا ہوا، شاید پہلے ہمارے پاس آ گیا ہے، سید مراد علی شاہ، اور نیچے جو منجن ہوتا ہے وہ، لیکن پھر ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں ریسپیکٹڈ چیف منسٹر صاحب، حالانکہ ری رائٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، لیٹر جس نے بنایا ہے اس کو ری رائٹ کرنے، پہلے بھی یہ غلطی کر چکے ہیں، اس کو کرنا چاہیے تھا، اور ریسپیکٹڈ کی جگہ لکھنا چاہیے تھا ایکسپیکٹڈ، یہ لکھ کے ان کو روانہ کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے، کوئی ماضی کا چورن ہے، 11 سیریل نمبر 11، KMC DMC ایسٹ ویسٹ ساؤتھ اور فلاں فلاں ڈسٹرکٹ کونسل پینشن کنٹریبیوشن فلاں فلاں پینشن کنٹریبیوشن، اور اس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ 9 ارب 34 کروڑ روپے تھے، اور فلاں کے 11، اب تقریباً انہوں نے بتایا کہ 11 ارب 78 کروڑ 83 لاکھ 78 ہزار روپے ہم نے دینے ہیں، اور یہ خط لکھ دیا انہوں نے، اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں جو بڑی حیران کن ہے، جو ہم بتاتے رہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے لکھا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ 50% جو دی جائے گی، یعنی 7 اپریل 2022 کی میٹنگ کا حوالہ دیا ہے کہ ہوئی تھی کہ 2.76 بلین روپے یعنی دیے جائیں گے، جس سے تھوڑا بہت بوجھ اتر جائے گا، اور اس کے بعد بھی مزید دیے جائیں گے۔ لیکن اس حوالے میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو پٹیشن بھی انہوں نے لکھ دی ہے کہ 15-20 پٹیشنیں دائر ہیں، لیکن ہم دے نہیں پا رہے ہیں، اور عدالت نے واضح حکم دیا تھا میز کرسی ٹھنڈی مشین گاڑی جو بھی ہے بیچو اور ان کو پیسے دو، یہ بات ذکر نہیں کرتے، حالانکہ عدالت کا واضح حکم تھا۔ تاہم اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں خط میں لکھ دی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کہ یہ مسئلہ ہے، اور جو طے ہوا تھا معاملہ کہ یہ 2.76 یعنی 2 ارب 76 کروڑ روپے ہمیں مل جائیں گے تو ہم یہ ادا کر دیں گے 50%، یہ 7 اپریل 2022 کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے۔ جبکہ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس جو 10 اگست 2023 کا حوالہ بھی دیا ہے انہوں نے لوکل گورنمنٹ، اور تیسرا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے ڈیوز کے حوالے سے، کہ میٹنگ تو ہوتی رہتی ہے لیکن عملاً یہ کام نہیں ہو رہا، یہ پیسے نہیں آ رہے، یقیناً یہ پیسے آنے چاہیے تھے تاکہ ریٹائر ملازمین کا حق ادا ہو جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈیوز کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم دیں، اور کچھ پیسے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ادا بھی کر دیے ہیں، جس سے 17 والے بھی تھوڑے سے پر امید ہوئے ہیں، لیکن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ جائیں تو وہاں جمعہ بازار لگا ہوتا ہے، اور اسلم سمو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پین سے لکھ رہے ہیں، اور ری رائٹ نہیں کروایا انہوں نے، لیٹر ویسے ہی لکھ کے بھیج دیا۔ تو مراد علی شاہ بھی سوچے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسا لیٹر ہے، ٹائپ جب کرایا تھا تو دوبارہ ایک لائن ٹائپ کرا لیتے، خیر کوئی بات نہیں، لیکن یہ لیٹر چلا گیا ہے۔ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں رش لگا ہوا ہے، وہاں بزرگ افراد آتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد اپنے واجبات کے لیے، اور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے خط لکھ دیا ہے اور فائنینشیل ایڈوائزر نے، اور اس پہ کام جاری ہے، اور جلدی پیسے آ جائیں گے تو ہم آپ کی ادائیگی کرنا شروع کر دیں گے، کچھ ہم نے کر دی ہے، اور یقینی طور پر کچھ کی بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کی، 50 کروڑ ابھی ایک کی تھی اور تقریباً 1 ارب کے قریب ہوئی ہے، لیکن 2016 سے جو دکان بند کی تھی سابق میئر کراچی نے، پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ آج بھی رسوا ہو رہے ہیں 30 35 40 سال نوکری کرنے کے بعد، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، اور جو 22 میں ریٹائر ہوئے ہیں، 23 میں ریٹائر ہوئے ہیں، وہ تو تسبیح کے دانے گنتے رہیں کہ اللہ کرے کچھ ہو جائے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست یہ کی جائے کہ 5 ارب ایک دفعہ دیے جائیں، 5 ارب ایک دفعہ دیے جائیں، بھلے 2 مہینے بعد دیے جائیں، تاکہ 10 ارب یہ آ جائیں تو یہ اماؤنٹس پوری ہو جائے، اور جو خود میئر کراچی جو لکھ رہے ہیں خط کے اندر 11 ارب 78 کروڑ 37 لاکھ 8 ہزار روپے ہمیں درکار ہیں، تو سندھ گورنمنٹ بھی سوچ رہی ہوگی یہ کیسے لوگ ہیں یار، ہم نے 2017 میں 1 ارب 20 کروڑ روپے دے کے زیرو کر دیا تھا، تو میئر کراچی اپنی دکان میں گھسے ہوئے گھسپلٹیوں کو دیکھیں، پیدا گیروں کو دیکھیں، جو کراچی کو لوٹ کے ارب پتی ہو رہے ہیں، لیکن 10 ارب کی ریکوری میں صرف 1 ارب روپے آ رہے ہیں، مال کہاں جا رہا ہے؟ تو سندھ حکومت بھی سوچتی ہوگی، سوال کرے گی کہ میئر صاحب 1 ارب 20 کروڑ روپے 2017 میں ہم نے صفر کر دیا تھا، تو یہ پھر 11 ارب روپے آپ ہم سے
कैसे मांग रहे हो, इसके लिए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और माशी दहशत गर्दों को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, अगर सिंध हुकूमत 11 अरब या 12 अरब भी दे दे, 3 साल बाद फिर रिटायर मुलाजमीन भीख मांग रहे होंगे। उस वक्त का जो मेयर होगा वो कशकोल लेके घूम रहा होगा। लिहाजा माशी दहशत गर्द जो बल्दी उस्मा कराची में बैठे हुए हैं और जो टाउन की सतह से आके छुप के पैदागिरी मुहिम चला रहे हैं कि 10 अरब की रिकवरी में 1 अरब आ रही है, बाकी कौन ले जा रहा है। अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ और बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बल्दिया उस्मा कराची रिटायर मुलाजमीन की मद में हर आने वाले मेयर को भीख मांगनी पड़ेगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।